بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خون ریزی، قتل و غارت اور جنگ کا سلسلہ پہلے بھی تھا اور اب بھی موجود ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کبھی کبھار دونوں طرف مسلمانوں کے گروہ نظر آتے ہیں، یعنی قاتل اور مقتول دونوں مسلمان ہوتے ہیں۔ لیکن دوستو یاد رکھیں کہ ایک ایسا دور بھی آئے گا جس میں خون ریزی اور قتل و غارت عام ہو جائے گا، اور اس دور کی سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ دونوں طرف مسلمانوں کے گروہ ہوں گے۔ دوستو جو قیامت قریب آئے گی، فتنے کثرت سے ظاہر ہوتے جائیں گے، اور ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ مسلمانوں میں باہمی انتشار، جنگ، آپس میں محاذ آرائی اور خون ریزی کے حادثات پیش آئیں گے۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو چاہیے کہ خود کو بچائیں۔ دوستو اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم سنتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب فتنے ظاہر ہوں گے، خبردار پھر فتنے ظاہر ہوں گے، خبردار پھر فتنے ظاہر ہوں گے۔ بیٹھنے والا ان میں چلنے والوں کی نسبت بہتر ہوگا، ان میں چلنے والا ان میں بھاگنے والوں سے اچھا ہوگا۔ خبردار رہو جب یہ فتنے قائم ہو جائیں، جو اونٹ رکھتا ہو وہ اونٹوں میں مصروف، یعنی ان کی دیکھ بھال کر کے فتنوں سے روپوش ہو جائے، جو بکریاں رکھتا ہو وہ بکریوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہو جائے، اور جس کے پاس اونٹ، بکریاں، زمین یا کچھ نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی تلوار ہتھیار کو پتھر پر مار کر توڑ دے، اور ممکن ہو سکے تو دوڑ کر بچ جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری ناپسندیدگی کے باوجود دونوں گروہوں میں سے ایک لے جائے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ کوئی شخص مجھ پر تلوار چلائے یا مجھے تیر لگ جائے اور میں مر جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص تمہارے اور اپنے گناہوں کو اپنے سر پر لے کر لوٹ گیا اور دوزخیوں میں سے ہو گیا۔ دوستو اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے قریب جو فتنے ظاہر ہوں گے، ان میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں میں باہمی محاذ آرائی اور خون ریزی کے حادثات پیش آئیں گے۔ اس فتنے میں بیٹھا ہوا شخص چلنے والے شخص سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا شخص اس فتنے کی طرف دوڑنے والے شخص سے بہتر ہوگا۔ بس آگاہ رہو، جب وہ فتنے پیش آئیں تو جس شخص کے پاس جنگل میں اونٹ ہو وہ اپنے اونٹوں کے پاس جنگل میں چلا جائے، اور جس شخص کے پاس بکریاں ہو وہ بکریوں کے پاس چلا جائے، اور جس شخص کے پاس اس فتنوں کی جگہ سے کہیں دور کوئی جگہ، مکان وغیرہ ہو وہ اپنی اس زمین پر یا اس مکان میں چلا جائے، غرض یہ کہ جس جگہ وہ فتنہ ظاہر ہو وہاں نہ ٹھہرے، بلکہ اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں دور چلا جائے اور گوشۂ عافیت پکڑ لے، یا اس فتنے سے غیر متوجہ ہو کر اپنے کاروبار میں مشغول ہو جائے۔ ایک شخص نے یہ سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی شخص کے پاس نہ اونٹ ہو، نہ بکریاں ہو، اور نہ ہی کسی دوسری جگہ کوئی زمین یا مکان وغیرہ موجود ہو جہاں جا کر وہ گوشۂ عافیت اختیار کرے اور اس فتنے کی جگہ سے دور رہ سکے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اپنی تلوار کی طرف متوجہ ہو اور اس کو پتھر پر مار کر توڑ ڈالے، یعنی اس کے پاس جو بھی آلات حرب اور ہتھیار ہوں ان کو بیکار اور ناقابل استعمال بنا دے، تاکہ اس کے دل میں جنگ کا خیال ہی پیدا نہ ہو سکے اور وہ مسلمانوں کی باہمی جنگ کے اس فتنے میں شریک ہی نہ ہو سکے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ جس لڑائی میں دونوں طرف مسلمان شامل ہوں اور ایک دوسرے کی خون ریزی کر رہے ہوں، اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اس شخص کو چاہیے کہ اگر وہ فتنے کی جگہ سے بھاگ سکے تو جلد بھاگ نکلے، تاکہ وہ اس فتنے کے اثرات سے محفوظ رہ سکے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اے اللہ میں نے تیرا احکام تیرے بندوں کو پہنچا دیا۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمائے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیں کہ اگر مجھے مجبور کر کے مسلمانوں کے دونوں گروہوں میں سے کوئی ایک گروہ اپنے ساتھ لے جائے اور وہاں میں کسی شخص کی تلوار سے مارا جاؤں یا کسی کا تیر آ کر مجھے لگے جو مجھے موت کی آگوش میں پہنچا دے، تو اس صورت میں قاتل اور مقتول کا کیا حکم ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا وہ قتل اپنے اور تمہارے گناہوں کے ساتھ لوٹے گا اور دوزخیوں میں شمار ہوگا۔ دوستو آج کے دور میں بھی کئی مسلمانوں کے گروہ اور کئی مسلمان ممالک ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملنا کیا دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔
مسلمانوں کا یہ عمل ان کے لیے نقصان دہ اور یہود و نصارہ کے لیے فائدہ مند بنتا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کا یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پیشن گوئی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندے کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان با امید دیدار۔